ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ جب یہ شہادتیں ہو چکی اور لٹا ہوا اہل بیت کا قافلہ کربلا کی کہانی سنا رہا تھا، بدبخت یزید کا حکم نامہ آیا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفہ اور چند دن کوفہ میں قیدی رکھ کر پھر ان پابند سلاسل قیدیوں کا قافلہ شہیدوں کے سروں کو نیزے کی نوک پر رکھ کر ایک جلوس کی شکل میں دمشق میرے دربار میں لایا جائے، اور پھر جب یہ قافلہ لے کر روانہ ہوئے تو تب کہا جاتا ہے کہ جب قافلہ روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ یہ اشعار لکھے ہوئے تھے۔ ترجمہ: کیا وہ طبقہ جس نے حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے کیا اب بھی مسلمانی کا دم بھرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہو جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا، اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ ان ظالموں نے ظلم حکمران کے حکم کے تحت اور ظالم پر مبنی حکم کے تحت حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور ان کے حکم نے قرآن کے حکم کی مخالفت کر دی۔ یہ آسمان پر خون کے ساتھ اشعار رقم تھے۔ قافلہ روانہ ہوا۔ ابن زیاد کے کئی دن اسیران کربلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے ان پھولوں کو قیدی رکھا اور پھر سوئے دمشق اس قافلے کو روانہ کیا۔ اس قافلے میں صرف ایک مرد بچ گئے تھے اور وہ بیمار تھے، باقی سب شہزادیاں تھیں۔ سید کائنات کی صاحبزادیاں تھیں، ان کی پوتیاں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گلشن کی کلیاں تھیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لے۔ دھوپ بہت سخت چلچلاتی ہوئی اور صحرا تھا۔ یزیدی قافلے کے سردار نے اپنے لیے خیمہ نصب کروایا کیونکہ پانی بہت دور سے آنا تھا۔ سردار خیمہ نصب کروا کر آرام سے سائے کے نیچے بیٹھ گیا اور تمازت آفتاب سے تپتے جلتے ہوئے ٹیلوں پر حضور کی شہزادیوں کو ننگے آسمان کے نیچے بٹھا دیا۔ پورا قافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں یہ چلچلاتی دھوپ میں تپتا رہا۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی پیاری لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ سکینہ علیہ السلام، چھوٹی معصوم شہزادی، دھوپ میں دیکھتی ہیں کہ صحرا میں ایک چھوٹا سا درخت ایک ٹیلے کے ساتھ ایک جھاڑی ہے، اس کا تھوڑا سا سایہ ہے، دھوپ بہت سخت ہے۔ سیدہ اس گرمی میں اس جھاڑی کے نیچے جا کر مٹی کا سرہانہ بنا کر لیٹ گئی، اور سیدہ سکینہ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی اور سو گئیں۔ سیدہ اس درخت کے سائے میں تھیں۔ کچھ دیر بعد یزیدوں کا پانی آیا اور قافلہ چل پڑا۔ کسی کو خبر نہ تھی کیونکہ آپ اونٹ کے کجاوے میں تھی، تو قافلے والے یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ اونٹ پر ہی موجود ہیں، تو وہ سیدہ سکینہ علیہ السلام کو وہیں چھوڑ کر قافلہ چل پڑا۔ قافلہ تھوڑی ہی آگے گیا تو جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا جس پر امام عالی مقام کا سر انور تھا، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گر گیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ نیزہ نکال کر آگے چلے، مگر ان کی بہت کوششوں کے باوجود نیزہ زمین میں گڑا کہ ان کی پوری طاقت کے باوجود بھی اس کو نکال نہ پائے۔ انہوں نے بہت کوشش کی، لوگوں کو بلایا، سب کی طاقت کے باوجود بھی وہ نیزہ جس پر امام کا سر انور تھا وہ آگے نہ چل سکا۔ وہ پریشان ہو کر سیدنا امام زین العابدین کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ کے بابا آگے نہیں چل رہے، ان کا سر انور آگے نہیں جا رہا۔ امام زین العابدین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اپنی پھوپھی جاں سیدہ زینب کے پاس آئے اور عرض کیا، پھوپھی جاں، آپ اونٹوں کے کجاووں میں شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں، لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے۔ بابا جان کا سر انور آگے نہیں چل رہا ہے، نیزہ گڑ گیا ہے۔ سیدہ نے ساروں کے نام لے لے کر تسلی کی کہ ساتھ موجود ہیں۔ جب سیدنا سکینہ علیہ السلام کا نام لیا تو جواب نہیں آیا۔ بار بار سکینہ سکینہ کہا تو جواب نہیں آیا، تو وہ تڑپ اٹھیں اور اپنی سواری سے نیچے آ گئیں اور کہنے لگیں کہ حسین علیہ السلام کی سکینہ رہ گئی ہے، شاید جہاں قافلہ رکا ہوا تھا۔ اب وقت شام کا تھا اور سیدہ زینب واپس پیچھے دوڑتی دوڑتی جب وہاں پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ علیہ السلام کو گود میں لیے بیٹھی ہیں اور ان کو چومتی ہیں۔
اور سیدہ سکینہ علیہ السلام اس نقاب پوش خاتون کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں، جیسے بچے کہانی سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ وہ واقعہ سنا رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا، پھر بابا کے ساتھ یہ ہوا، پھر بھائی کے ساتھ یہ ہوا۔ وہ کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں، اور پھر وہ نقاب پوش خاتون چومتی بھی ہیں، روتی بھی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب علیہ السلام قریب پہنچی اور کھڑے ہو کر آپ کہتی ہیں، اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، بھلا ہو آپ کا، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پہ بڑا احسان کیا ہے اس بیٹی کو گود میں لے کر، اللہ آپ کو اجر دے۔ بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں؟ انہوں نے چہرہ انور سے نقاب اٹھایا اور فرمایا، زینب بھول گئی ہو، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ حسین کی لخت جگر، حسن کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی، قافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا دیکھ کر قبر میں نہیں رہ سکی، میں نے چاہا کہ میں جا کر سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ سیدہ کائنات کی روح مجسم، روح اقدس تھی، اور یہ کہہ کر آپ نگاہ سے اوجھل ہو گئی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل قلب اسلامک کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔